بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حجاز مقدس کے اندر عربی زبان کا بول بالا تھا اور عرب کے لوگوں میں بہت بڑے نامور ادیب اور فی البدیہہ شاعری کرنے والے شعراء کرام ہر ایک قبیلے سے کوئی نہ کوئی شاعر ضرور تعلق رکھتا تھا، اور جب کبھی انہیں موقع ملتا تھا کسی میلے پر یا کسی اجتماعی مقام پر، تو ہر قبیلے کا شاعر اپنی شاعری کے ذریعے سے خطیب خطابت کے انداز میں، ادیب ادبی گفتگو کے انداز میں اپنی زبان دانی کا سکہ ایک دوسرے سے منوانے کی کوشش کرتے تھے۔ چونکہ عرب ان کی قدیم اور مادری پدری زبان تھی، اور اس شاعری میں یا ادب کے جملوں میں وہ لغت کے مشکل ترین الفاظ کا چناؤ کر کے اپنے اشعار میں، اور وہ اشعار کسی کی مدح سرائی کے لیے ہوں، وہ کسی کے قصیدے کے لیے ہوں، یا کسی کی ہجو کے لیے ہوں، یا کبھی کوئی مبارزت کے لیے ہوں، تو بہرحال وہ اپنے عربی کا لوہا منوانے کے لیے کہ ہم لغت عربی میں اتنا مہارت رکھتے ہیں کہ سلسلہ کرتے تھے۔ ایسے دور میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اپنی لا ریب اور مقدس کتاب قرآن مجید کو نازل فرما دیا۔ قرآن مجید جب نازل ہوا، پہلے تو ان ادیبوں اور شعراء کی طرف سے ایک طوفان سا اٹھا کہ یہ معاذ اللہ یہ شاعر کا کلام ہے۔ جب کہا گیا کہ ما ہوا بشاعرن، کہ میرا محبوب تو شاعر نہیں ہے، اور انہوں نے کہا یہ کسی کاہن کا کلام ہے، یہ جنات نے بتلایا، فرمایا ما ہوا بکاہن، میرا محبوب کاہن بھی نہیں ہے۔ اب وہ شش در میں رہ گئے کہ ہم اتنا بڑے ادیب اتنا مشکل ترین الفاظ کا چناؤ کر کے اپنے اشعار میں لاتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی اس کی فصاحت و بلاغت کے مقابلے میں ذرا برابر بھی نہیں، جناب اللہ، برابری کا کوئی سلسلہ ہی اس میں نہیں ہے۔ یعنی قرآن مجید اتنا افصح و ابلغ ہے، کیونکہ انسانی کلام اور خالق کے کلام میں تو فرق ہونا ہی چاہیے تھا۔ تو بہرحال ان کے شور مچانے کے بعد انہوں نے جب یہ شور مچایا کہ نہیں جناب، یہ کتاب جو ہے یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یا خود شاعری کرتے ہیں معاذ اللہ، یا کسی شاعر سے لکھوا کر لاتے ہیں، یا معاذ اللہ خود کاہن ہیں یا کاہنوں سے پوچھتے ہیں، یعنی جنات سے پوچھتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس بات کا چیلنج دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ سنو، اگر تم میرے اس کلام پر یہ اعتراض کر رہے ہو، یہ ابجیکشن کر رہے ہو، تو میں تمہیں واضح طور پر یہ بتلا رہا ہوں کہ صرف تم ہی نہیں بلکہ تمام کائنات کے جنوں کو اکٹھا کر لو، اور جناب والا اکٹھا کر کے تم اس جیسی ایک ہی آیت بنا کر لے آؤ، اس قرآن جیسی ایک آیت ہی بنا کر لے آؤ۔ قل لئن اجتمعت الانس والجن، یعنی تمام جن اور انسان اکٹھے ہو جاؤ، مل کر کوشش کرو کہ اس قرآن کے مقابلے میں کوئی تو چھوٹی سی صورت بنا کر دکھا دو۔ اور فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں اندر جناب والا یہ بات ہے ہی نہیں ہے کہ تم اس کے مقابلے میں کہ جناب والا کہ لے کر آؤ کہ لا یاتونا بمثلہ، اس کی مثل تم قطعی طور پر نہیں لا سکتے، کیونکہ یہ میں بھی بے مثال ہوں، میرا کلام بھی بے مثال ہے۔ دوسرے مقام پر فرمایا کہ جناب تم جنات کو اکٹھا کر لو، بڑے بڑے اہل علم جنات، ان کو کہو کہ جناب اللہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ تعاون کریں، امداد کریں، کوشش کریں کہ ایسا کلام بنانے کی پھر بھی نہیں بنا سکیں گے۔ پہلے چیلنج دیا کہ جن اور انس اکٹھے ہو جائیں، پھر جنات کو اسپیشل چیلنج دیا، اس کے بعد فرمایا کہ اچھا آؤ
میں پھر ایک اور چیلنج دیتا ہوں، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، کہ اگر تمہیں شک ہے اس بات میں، اس قرآن میں، اس کتاب میں جسے ہم نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم عبد خاص محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے، تو اس طرح کرو، فاتوا بسورۃ من مثلہ ان کنتم صادقین، تم اس کے مقابلے میں اس جیسی ایک چھوٹی سی صورت بنا کر لے آؤ، اگر تم سچے ہو پھر ہم بھی کہہ دیں گے کہ واقعی جناب اللہ تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ لیکن فرمایا کہ قطعی طور پر ایسا تم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ تمہارے اندر یہ جرت ہی نہیں ہے، ہمت ہی نہیں ہے کہ اللہ کے کلام کے مقابلے میں کوئی چھوٹی سی صورت بنا کر دکھا دو۔ فرمایا قطعی طور پر ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کی کلام بے مثال ہے، اللہ کا جو بھی جناب اللہ فرمان ہے اس کے مقابلے میں انسانی کلام کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور یہ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ تم تنہا نہیں، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم نے اپنا خدا بنایا ہوا ہے، جن کی عبادت کرتے ہو، جن کے نظریں مانتے ہو، جن سے کسی کو خدا پانی کا خدا، کسی کو کھانے کا خدا، کسی کو کسی قسم کا، اپنے ان خداؤں کو بھی، جھوٹے خداؤں کو، معبودان باطلہ کو بھی ساتھ ملا دو۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو ان کو بھی ملا کرو اور اس کے برابر کوئی آیت لے کر آ جاؤ۔ اور یہ خداوند قدوس کا چیلنج عرب کے اس وقت کے لوگوں کے لیے نہیں تھا، بلکہ عربی جتنا فصیح اور بلیغ ہوتی جائے اور جتنا ادیب پیدا ہوتے جائے، جتنا جناب والا ارباب لغت اس کے معانی و مطالعے میں وسعت کرتے جائیں، قرآن کا چیلنج قیامت تک کے لیے موجود ہے کہ اگر کسی میں جرت ہے تو اس قرآن کے مقابلے میں کوئی صورت بنا کر دکھائے۔ جب ایک چھوٹی صورت ہی کوئی نہیں بنا سکتا تو قرآن کے مقابلے میں قرآن کون بنا سکتا ہے؟